دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو بلکان جو جنوب مشرقی یورپ کے میدانی حصے پر مشتمل ہے، مختلف تہذیبوں اور جغرافیائی اقلیتوں پر یہ خطہ مشتمل ہے۔ خطہ بلکان صدیوں سے مختلف معاشروں اور تہذیبوں کا مرکز رہا۔ مختلف ثقافتوں اور سلطنتوں سے مل کر یہ خطہ بنتا ہے، جیسا کہ اس میں رومن، بازنطینی، عثمانی اور آسٹریائی ہنگری سلطنتیں شامل ہیں۔ بلکان مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب کے وسیع امتزاج پر مشتمل ہے۔ اہم نسلی گروپوں میں سرب، کروئیشین، بوسنی، البانی، یونانی، بلغاری اور مزید کئی نسلوں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہ خطہ تاریخ میں کئی تنازعات اور جنگوں کا شکار رہا، جیسا کہ 1990 کی دہائی کی بوسنیائی جنگ اور کوسوو جنگ، جن کی بنیاد سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا سبب بنا۔ لفظ بلکان ترک زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پہاڑ۔ بلکان کے پہاڑ بلغاریہ کے مشرق اور مغرب میں واقع ہیں۔ اس خطے کی شمالی سرحد جولین الپس اور کارپیتھین تک پھیلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کا جزیرہ نما بلکان کی آب و ہوا پر خاصا اثر پڑتا ہے۔ بلکان کے شمالی اور وسطی حصوں میں مرکزی یورپی آب و ہوا ہے، جس کی خصوصیات سردیوں میں سرد، گرمیوں میں گرم اور بارشوں سے ہوتی ہے۔ مشرقی قوتوں کے تابع رہنے سے بلکان کے بیشتر معاشروں کو تقریباً 2000 سال تک مغرب سے الگ تھلگ رکھا، جس کی خصوصیات پہلی جنگ عظیم تک برقرار رہیں۔ اس جنگ کے بعد نسبتاً نئی بلکان ریاستوں کی عملداری کو سیاسی عدم استحکام، نسلی تقسیم، دنیا بھر میں معاشی بدحالی سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونزم نے بلکان میں زیادہ سیاسی استحکام لایا۔ بلکان کی تشکیل وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتی رہی ہے، جیسا کہ اس علاقے میں افواج کام کرتی رہیں۔ تاہم بلکان کی تاریخ کی کچھ خصوصیات ہیں جو مستقل رہیں۔ خطہ بلکان کا کل رقبہ 6,66,700 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 60 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ خطہ بلکان دلکش مناظر جیسے کہ ایڈریاٹک اور ایجین کے ساحلوں سے لے کر کروئیشین تاریخی شہر دبرونیک، مونٹی نیگرو کی شاندار پہاڑوں تک کے مناظر پر مشتمل ہے۔ بلکان کی تاریخ کافی قدیم ہے، جبکہ یہ کئی خود مختار ممالک کا حصہ تھا۔ رومن امپائر نے بھی بلکان کو اپنے زیر کنٹرول رکھا۔ 14ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے بلکان پر قبضہ کر لیا اور اس کا یہ قبضہ تقریباً 5 صدیوں تک جاری رہا۔ عثمانی حکومت نے بلکان میں اہم تجارتی راستوں کو کھولا اور مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کیا۔ 19ویں صدی میں بلکان میں مختلف قومی تحریکوں کا آغاز ہوا، جنہوں نے قومیتوں، لسانیت پر مبنی تحریکوں کو جنم دیا۔ پہلی جنگ عظیم نے بھی بلکان کو کافی متاثر کیا، جس میں اسلامی امپائر کی شکست کی بنا پر عثمانی سلطنت کا اختتام ہوا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد بلکان میں سابقہ یوگوسلاویہ کے ساتھ مل کر ایک نئی مملکت کی تشکیل ہوئی، جس میں مختلف قومیتوں کے لوگ شامل تھے۔ 1992 میں یوگوسلاویہ کو توڑنے کے بعد بوسنیا میں بھی مظاہرے اور تشدد شروع ہوا، جن سے بوسنیائی جنگ کا آغاز ہوا، جو کئی سال تک جاری رہی۔ یوگوسلاویہ کو توڑنے کے بعد بلکان میں معاشی اور سیاسی تبدیلیوں کا دور آیا، جس نے علاقے کی موجودہ حالت کو بہت متاثر کیا۔ تاریخی طور پر بلکان میں مختلف جنگوں کے واقعات واقع ہوئے، جنہوں نے اس خطے کی تاریخ کو متاثر کیا۔ 1912-13 بلکانی جنگ عثمانی سلطنت کے خلاف مختلف بلکانی ممالک کی لڑائی تھی، جس کی کامیابی کے بعد عثمانی سلطنت کو مشرقی بلکان سے باہر نکالنے اور خود مختار بلکان کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 نے بلکان خطے کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ مختلف بلکانی ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ 1939 تا 1945 اس علاقے کو دوسری عالمی جنگ کے دوران تنازعات اور لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1991 تا 1999 یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے دوران بھی
بلکان میں تنازعات اور جنگوں کی کشمکش جاری رہی، جو مختلف قومیتوں اور دینی گروہوں کے درمیان تنازعات کی بنا پر واقع ہوئی۔ 1992 تا 1995 بوسنیائی جنگ بھی یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کا سبب تھی، جس میں بوسنیا میں مختلف قومیتوں کے درمیان تنازعات اس کا سبب بنے۔ 1998 تا 1999 کوسوو میں صدیوں سے چلے آئے تنازعات کی بنیاد پر کوسوو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ صرف کچھ جنگوں کی مثالیں ہیں جو بلکان کی تاریخ میں واقع ہوئیں۔ ان جنگوں نے خطہ بلکان کی سیاست، معاشی حالت اور معاشرتی تشکیل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ خطہ بلکان، جسے جزیرہ نما بلکان بھی کہا جاتا ہے، یورپ کے 3 بڑے جزیرہ نما کا سب سے مشرقی حصہ ہے۔ جزیرہ نما بلکان کے اندر واقع ان ممالک میں سے ہر ایک کے تمام یا کچھ حصوں کے ساتھ یونان اور ترکی کے حصے بھی جغرافیائی طور پر اس کے اندر واقع ہیں، جسے عام طور پر جزیرہ نما بلکان کہا جاتا ہے۔ مغربی بلکان، جو عام طور پر البانیہ، کروشیا، بوسنیا اور ہرزیگوینہ، کوسوو، شمالی مقدونیہ اور سربیا پر مشتمل ہے۔ جزیرہ نما بلکان کی سرحد شمال مغرب میں اٹلی، شمال میں ہنگری، شمال اور شمال مشرق میں مالڈووا اور یوکرین، اور جنوب میں یونان اور ترکی اور یا ایجین سی سے ملتی ہیں۔ مالڈووا اگرچہ دریائے ڈینیوب کے شمال میں واقع ہے، جو شمال مشرقی جغرافیائی حصے پر مشتمل ہے۔ رومانیہ کے ساتھ اس کے دیرینہ تاریخی اور ثقافتی روابط کی وجہ سے یہ بلکان میں شامل ہے۔ تاہم مالڈووا سیاسی اور اقتصادی طور پر سابق سوویت یونین کی دیگر جمہوریہ اور سلووینیا کو بلکان کے رکن ممالک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یونان کے شمالی علاقہ جات ایپرس اور مقدونیہ کو اکثر بلکان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جزیرہ نما پر اناطولیہ کی موجودگی کے نتیجے میں ترکی کو بھی بعض اوقات بلکان کے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ عثمانی ترکوں نے اس خطے پر صدیوں تک سیاسی تسلط قائم رکھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بلکان پتھر کے دور تقریباً 10,000 سال سے کافی پہلے آباد تھا۔ ریکارڈ شدہ تاریخ کے مطابق اس خطے پر سب سے پہلے یورپی لوگوں نے غلبہ حاصل کیا۔ بلکان کے مغرب میں ایلیرین اور مشرق میں تھریسین نسل کے لوگ آباد تھے۔ تھریسین لوگ دھات کاری، گھڑ سواری میں ترقی یافتہ تھے۔ تھریسین یونانیوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ 6 اور 5ویں صدی قبل از مسیح کے فارسی حملوں نے تھریسائی قبائل کو اوڈریسیائی سلطنت میں اکٹھا کیا، جو 4 صدی قبل از مسیح میں مقدونیائی اثر و رسوخ میں آ گیا۔ رومن طاقت کے عروج پر بلکان کے لوگ اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ متحد تھے۔ رومی بڑے پیمانے پر دریائے ڈینیوب کو اپنی شمالی سرحد سمجھتے تھے، لیکن 2 اور 3 صدیوں میں ان کا اختیار شمال کی طرف ڈکیا تک بڑھتا گیا، جو اب مغربی رومانیہ ہے۔ 9ویں صدی کے نصف میں بلغاریوں اور سربوں نے عیسائیت کو اپنایا۔ اس دوران قسطنطنیہ اور پہلی بلغاریائی سلطنت کے درمیان بار بار تنازعات ہوتے رہے۔ بازنطینی سلطنت کو جلد ہی مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرق سے سلجوق ترک آئے، ایک مسلمان قوم جن کی 1071 میں منذکرت کی جنگ میں فتح نے اناطولیہ میں بازنطین کی سلامتی کو تباہ کر دیا۔ تقریباً 125 سال بعد یہ خطرہ مغربی صلیبیوں کی طرف سے آیا، جو 1204 میں اترے اور سامراجی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے سلطنت کو چھوٹی چھوٹی جاگیروں میں تقسیم کر دیا۔ 12ویں صدی کے آخر میں زیادہ ٹیکس لگانے کی کوششوں نے بلغاریہ کو بغاوت اور دوسری سلطنتوں کو قائم کرنے پر مجبور کیا۔ 14ویں صدی میں بلغاریہ کو سربیا کی بڑھتی ہوئی طاقت نے روک دیا۔ ہنگری نے ٹرانسلوینیا میں 11ویں صدی کے اوائل میں ہی اپنا اختیار قائم کر لیا تھا۔ مشرق میں ولاچیا اور مالدووا سلطنتیں 14ویں صدی تک ابھری نہیں تھیں۔ ان کی مصروفیات ہنگریوں اور منگولوں کی نسبت ترکوں کے ساتھ کم تھیں۔ 1362 میں عثمانی ترکوں نے جدید ایڈرین ترکی پر قبضہ کر لیا۔ یہ جزیرہ نما بلکان پر ان کی فتح کا آغاز تھا، ایک ایسا عمل جس میں 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ 1389 میں کوسوو، 1396 میں بلغاریہ، 1453 میں قسطنطنیہ، 1463 میں بوسنیا، 1482 میں ہرزیگوینہ اور 1499 میں
مونٹی نیگرو جنگ کے بعد سربیا کا زوال شروع ہوا۔ عثمانیوں نے تقریباً 500 سال تک اس خطے پر حکومت کی۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو خطہ بلقان پر مشتمل تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔